پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهودا تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها إلى آخر الحدیث۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فقالا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا نسمع احادیث من یہودا، کہ ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں، تعجبنا، تو ان کی باتیں ہمیں بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ افَتَرَىٰ أَن نَكْتُبَ بَعْضَهَا، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ان کی کچھ باتوں کو ہم لکھ لیا کریں؟ فقال، تو حضور نے فرمایا نَحَوِّكُنَا أَنْتُمْ كَمَا تَحَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کہ اے عمر، کیا تم حیران و ششدر ہو جس طرح کہ یہود و نصارہ حیران و ششدر رہے؟ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیۃ، میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں۔ لو کانا موسیٰ حیم ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ گویا کہ یہودی جو کچھ باتیں کہتے اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی جو حضرت عمر فاروق کو اچھی لگتی، تو حضرت عمر فاروق نے حضور سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ کچھ باتیں میں لکھ لوں ان کی جو مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، کیا تم اپنی شریعت کے معاملے میں کچھ حیران و پریشان ہو کہ تمہیں اچھی بات یہودیوں کی لگتی ہے اس کے مقابل میں جسے تم لکھنا چاہتے ہو؟ یہودی اپنے دین اور اپنی شریعت کے معاملے میں حیران رہے، پریشان رہے، تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے غلط لوگوں کی پیروی شروع کر دی۔ اے عمر، میں اتنا صاف دین اور اتنی واضح شریعت لے کر آیا ہوں کہ اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ چند باتیں ذہن میں رکھنے کی۔ پہلی بات یہ کہ غیر مومن وہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کرے، کتنی ہی بھاری بات کیوں نہ کرے، ہمیں اس کو سننے سے بچنا چاہیے، ان کی باتوں کو نوٹ کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مومن کو روک دیا گیا تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس لحاظ سے غیر مومن کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کرے، ہمیں نہ اسے سننے کی ضرورت ہے، نہ وہاں جانے کی ضرورت ہے، نہ ان کی اتباع کی ضرورت ہے، نہ ان کی باتوں کو لکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین جو کہہ رہا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ایک وہ بات ہو۔ اب اس تناظر میں ایک خاص بات ذہن میں رکھیں، چاہے وہ کسی کی محفل ہو رہی ہو یا سوشل میڈیا پر آ کر کوئی اچھی بات کر رہا ہو، اگر وہ غیر مومن ہے اور ہمارے نظریے کے مطابق
اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے جلسے ہو یا وہ سوشل میڈیا پر آ کر کوئی بات کرے، ہمارے لیے ان کی باتوں کو سننے سے بچنا واجب اور ضروری، اس لیے کہ حضرت عمر کو منع کر دیا گیا، لہذا غیر مومن کی کتنی ہی اچھی محفل کیوں نہ ہو، ان کا کتنا ہی اچھا عنوان کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی باتیں بولنے کیوں نہ جا رہے ہو، ان کی محفلوں میں جانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا وہ بھی تو اچھی بات بولنے والے ہیں، کوئی تو کام کی بات کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ سوچنا نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس اپنا دین ہے اور اس دین کو بیان کرنے کے لیے ہمارے علماء موجود ہیں، تو اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی دین، کسی کا دین، کسی کی شریعت اور کسی کی باتوں کو سننے جائیں۔ اپنے دین کو پڑھیں، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے علماء سے رابطے میں رہیں، ان سے اپنا مسئلہ دریافت کریں اور اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، خاص کر کے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ اور یہ لت برے نوجوان سب کو لگتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سامنے جو بھی آیا اس کو سنتے رہتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ کب بگڑ جاتے ہیں اندازہ ہی نہیں لگتا ہے۔ پتا چلا کل یہاں پہ آ کر کے نماز پڑھا تو اچھا بھلا آدمی کل خراب ہو گیا۔ بھئی حضرت عمر فاروق کو روک دیا گیا تو پھر آپ کا کیا اعتبار کہ نہ جانے ان غیروں کی کسی اچھی باتوں کا وسوسہ دل و دماغ میں ڈال کر شیطان آپ کو کس راہ پر لے جا کر کھڑا کر دے، بتایا نہیں جا سکتا۔ اس لحاظ سے کوشش کریں اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے حوالے سے بھی کہ اپنے دین کو پڑھیں، اپنے دین کو سیکھیں اور اپنے علماء کے رابطے میں رہیں، ان سے مسائل کو جانیں، ان سے دین کو جانیں۔ لہذا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تم یہودیوں کی بات کرتے ہو، سنو میرا معاملہ یہ ہے اور میرے دین کا معاملہ یہ ہے کہ یہودی تو چھوڑو، یہودی جس پیغمبر کو مانتے تھے اگر وہ میرے زمانے میں بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے، وہ میری پیروی کرتے، وہ میری اتباع کرتے، میرے دین کے چلتے۔ لہذا جب ان کے پیغمبر میرے دین کی اتباع کرتے اگر میرے زمانے میں ہوتے تو پھر تم یہودیوں کی بات کو سننا چاہتے، ان کی باتوں کو کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ اور ایک خاص بات کہ اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی کیوں نام لیا؟ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی بات سن رہے تھے اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودیوں میں سب سے جلیل القدر پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ کا نام لیا کہ عمر تم یہودیوں کی بات کرتے ہو تو سن لو، یہودیوں کے ہی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ اور ایک خاص بات اس لیے بھی نام لیا کہ جب زمانے کا جلیل القدر پیغمبر اگر حضور کے زمانے میں ہو تو حضور کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر دوسرے پیغمبر کا کیا کہنا، وہ تو ضرور حضور کی اتباع کرتے اگر اس زمانے میں ہوتے۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں اس بات کو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ غیر مومن اور ہمارے نظریے کے مطابق جو بدعقیدہ ہیں، ہمیں ان کی محفلوں سے بچنا چاہیے، ان کے علماء کو سننے سے، چاہے محفل میں جا کر ہو چاہے سوشل میڈیا پر جا کر ہو، سننے سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دین کو پڑھنا چاہیے، اپنے دین کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ہی علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس پہ توجہ نہ دی تو یاد رکھ لیجئے نتیجہ بڑا خراب آ رہا ہے، خاص کر جو نوجوان نسلیں ہماری جو بگڑ رہی ہے نا، یاد رکھیں کہ ساری نسلیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ ایک حدیث مبارکہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اکل طیبا
وعمل فی سنت وآمن الناس ببائقه دخل الجنہ. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اليوم لكثير في الناس قال وسيكون في قرون البادی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال کھائے، پاکیزہ کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں، فرمایا دخل الجنہ، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. 3 چیزوں کی نشاندہی کی حضور نے. ایک تو یہ ہے کہ حلال کھائے، دوسرا یہ کہ سنت پر عمل کرے اور اپنی ذات سے کسی کو فطرے میں مبتلا نہ کرے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد کا مسئلہ ہے کہ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حلال کھاؤ. خاص کر کے کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو محفوظ رکھے، ہے نا. کما کر کھانے والا بھی نہ جانے کب حرام لقمہ منہ میں ڈال لے، کہاں نہیں جا سکتا. اور آج کل تو لوگوں کو کھانے کا بھوت اتنا سوار ہو چکا ہے کہ اس کو ہفتے میں تو 1-2 مرتبہ باہر جانا ہے. کس ہوٹل میں جا رہا ہے، کس کا ذبیحہ کھا رہا ہے، کس کے ہاتھ کا بنا کھا رہا ہے، اس کی اس سے کوئی فکر نہیں ہے. بس منہ کا مزہ آ رہا ہے، کافی ہے. کھانے کے معاملے میں محتاط ہو جائیے. حرام کا ایک لقمہ بھی اگر شکم میں ہو تو ایسے شخص کی اللہ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. جو ہی روکھا سوکھا ہے پورے احتیاط کے ساتھ کھائیے. احتیاط کے باوجود اگر نہ بچ سکے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، مگر بے احتیاطی مت برتیے، محتاط ہو جائیے. کھانے کے معاملے میں احتیاط برتنے کی سخت ضرورت ہے. اور اس کے بعد سنت پہ عمل کریں. یاد رکھیں کہ سنت زمانے کی نظر میں کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو جائے، وہ سنت ہی ہے، اور اسی پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے. چاہے اس کا تعلق ہمارے لباس سے ہو، ہماری پہچان سے ہو، ہمارے کھان پین سے ہو، ہمارے رہن سہن سے ہو. حتیٰ کہ کھا بھی رہے تو سنت کے مطابق کھائیں، پیے بھی تو سنت کے مطابق پیے، طہارت کریں تو بھی سنت کے مطابق کریں، غسل وضو کریں تو بھی سنت کے مطابق کریں. اپنے ہر عمل میں سنت کو لائیے اور کسی کو اپنی ذات سے فکر میں مبتلا مت کیجیے. اس کی ادھر لگا دیے، اس کی ادھر لگا دیے، اس کی نظر میں اس کو گرا دیے، اس کی نظر میں اس کو گرا دیے، اس کا شکوہ ادھر کر دیے، اس کا شکوہ ادھر کر دیے. ان چیزوں سے بچائیے. حضور نے کتنی ایسی بشارت دی ہے. 3 عمل ہے، کر لو، فرمایا داخل جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، یا رسول اللہ ان 3 باتوں پر عمل کرنے والے تو لوگوں میں بہت ہیں. سبحان اللہ، قربان جائیں حضور کی ذات پہ اور اس مصطفیٰ کے غیب دانی پر. حضور نے فرمایا کہ سنو سیکون فی قرون بعدی، ایسے لوگ میرے بعد ہی بہت آئیں گے. تم میرا زمانہ دیکھ رہے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم میرے درمیان ہو، میں تمہارے درمیان ہوں، تو سنو تم میں ایسے لوگ زیادہ ہیں، مگر سن لو میرا زمانہ ختم ہو جائے گا، میں نگاہوں سے اوجھل بھی ہو جاؤں گا، تو میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو حلال کھائیں گے، سنت پہ عمل کریں گے اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہیں کریں گے. خدا کرے کہ ہمیں ایسے لوگوں میں خدا شامل کہ حضور نے جو پہلے بشارت دی تھی اس کے مستحق ہم بھی بن جائیں. ایک چھوٹی سی اور حدیث مبارکہ اس کو سن لیں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انکم فی زمان من ترک منکم عشرا ما امر به ہلاکا، کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اگر احکام شرعیہ کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور سنو کہ ثم یاتی زمان من عامل منہم بعشر ما امر به نجا، اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں احکام کے 10ویں حصے پر بھی لوگ عمل کریں گے تو نجات پا جائیں گے.
مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں حالات تمہارے موافق ہے، دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہذا ایسے حالات اور ماحول میں اگر تم احکام شرع میں سے کسی چیز کو اگر 10واں حصہ بھی چھوڑ دیے، ظاہر سی بات ہے یہ ایمان اور فرائض و واجبات کے بعد کی بات ہے نا، اگر اس میں سے 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، مگر میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا، دین کے احکام کو نافذ کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اس زمانے میں اگر دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ لہذا اتنا تو ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں، دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جن معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوشش کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ انشاءاللہ العزیز اس میں ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے، چونکہ ہماری محفل کا دوسرا حصہ ذکر پر مشتمل ہے، لہذا مکمل خشوع اور خضوع